بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مشکوران سننے والے ساتھیوں، ٹاپک عنوان ہے ہمارا 40 احادیث مبارکہ۔ تو آج حدیث نمبر 14 ہم لوگ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کو میں پڑھ لیتا ہوں، آپ غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ من کے معنی ہیں جو شخص، خراجہ یہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خروج، یعنی کہ نکلنا۔ یہاں پر فعل ماضی ہے، مطلب کیا ہے، یعنی کہ وہ نکلا۔ فی طلب، طلب بھی استعمال ہو، طلب کے معنی مانگنا، حاصل کرنا، علم سے مراد علم ہے۔ فہو بس وہ یعنی کہ وہ یعنی کہ ضمیر ہے طالب علم کی طرف۔ فی سبیل اللہ، سبیل کے معنی دراصل راستے کے ہیں۔ آپ نے محرم کے مہینے میں دیکھا ہوگا، جو راستے میں چلتے ہیں ان کے لیے بھی پانی رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سبیل والوں کے لیے ہے، یعنی کہ جو راستہ چلنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ معنی یہاں تک کہ یرجع، یعنی کہ وہ لوٹے گا، وہ لوٹتا ہے۔ یہ ہوا لفظی ترجمہ اس حدیث مبارکہ کا۔ اب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے اردو میں، یہ ہے میں لکھ چکا ہوں، یعنی کہ جو شخص گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو وہ جب تک کہ گھر واپس نہ آ جائے اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے راستے میں ہے۔ تو ایسا شخص، ایسا طالب علم، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کی تمام سہولتوں کو چھوڑ کر علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن سے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، خواہ وہ علم فرض عین ہو یا فرض کفایہ، یعنی ضرورت و حاجت سے زیادہ، تو وہ طالب علم مجاہد فی سبیل اللہ کے مرتبے کا ہوتا ہے۔ بات یاد رکھیے، جو ثواب خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو ملتا ہے، یعنی کہ ہوتا ہے، وہی ثواب اس طالب علم کو بھی ملتا ہے۔ اس لیے جس طرح ایک مجاہد سر پر کفن باندھ کر محض اس جذبے سے میدان جنگ میں پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی راہ دین کو سر بلند کرتا ہے، اور سر بلند کرنے کے لیے وہ نکلتا ہے، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بول بالا کرے، اس طرح طالب علم محض اس مقصد کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کی تمام خواہشات کو ختم کر کے دم لے۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، تو زیادہ تشریح ہمارا مقصود نہیں ہے۔ تشریح آپ لوگ یعنی کہ دیکھ بھی سکتے ہیں، مختلف علماء کرام کی زبانی سن بھی سکتے ہیں۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔